الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ عز و جل آج ایک مرتبہ پھر ہم عوامی نیوز ایچ ڈی کی جانب سے 70واں پروگرام لے کر شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ 3 مختلف اسکولوں کی 3 ٹیمیں موجود ہیں۔ یہ پروگرام ماہ ربیع النور شریف کی آمد کے سلسلے میں ہر سال سجایا جاتا ہے۔ یہ اس کا 3را سیزن ہے۔ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے قرآن مجید فرقان امین کی تلاوت سنیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوگی، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کی جانب بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاة لدلوق الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، آپ نے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سنی۔ آئیے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں،
بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنی۔ آئیے ہم اپنے پروگرام کی جانب بڑھتے ہیں۔ پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیے ہم جو ہمارے ساتھ آج کی ٹیم میں موجود ہیں سب سے پہلے ان کا تعارف سن لیتے ہیں۔ آپ اپنا تعارف کروائیں جی، مائک پہ۔ میرا نام فیض اللہ ہے، میرے ابو کا نام محمد سرور ہے، میں ہائی اسکول سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا نام محمد ایان ہے، میرے ابو کا نام طاہر علی اور میں ہائی اسکول سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا نام حذیفہ ہے، میرے فادر کا نام محمد حنیف ہے، میں مانور اسکول سے تعلق رکھتا ہوں۔ I am Isa. My father name is Umaid Ali from Mahdi Public School. I am Mirzadi. My father name is Baleno from Diamond Public School. I am Shazia from Diamond Public School. جی ناظرین اکرام، آپ نے تینوں ٹیموں کا تعارف سنا۔ آئیے ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ 3 ٹیمیں موجود ہیں۔ گورنمنٹ ہائی اسکول کھپرو کی ٹیم ہے، مانور پبلک اسکول کی ٹیم ہے اور ڈائمنڈ پبلک اسکول کی ٹیم ہے ہمارے ساتھ۔ تو پہلا راؤنڈ ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلے راؤنڈ میں تینوں ٹیموں سے ہم 5-5 سوالات کریں گے، اس کے بعد ایک چھوٹا سا وقفہ ہوگا نعت شریف کا، اس کے بعد ہم دوسرا راؤنڈ شروع کریں گے، اس میں سے ہم تینوں ٹیموں سے 5-5 سوالات کریں گے۔ آئیے ہم پروگرام شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال ہائی اسکول کی ٹیم سے میں کروں گا۔ یہ ہمیں بتائیں، کیا قیامت کے دن سب کا حساب لیا جائے گا؟ قیامت کے دن اللہ عز و جل کے بعد مسلمان بندے ایسے بھی ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ ہائی اسکول کی ٹیم نے جواب درست دے دیا ہے۔ اب میں سوال کروں گا مانور کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں فرشتے جو اعمال نامے دنیا میں لکھتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا جو فرشتے لکھتے ہیں۔ نیکی نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور گروں کے بائیں میں۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ آئیے ناظرین ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ڈائمنڈ پبلک اسکول کی ٹیم سے میں سوال کروں گا، یہ ہمیں بتائیں صراط کسے کہتے ہیں؟ جواب، جہنم کے اوپر ایک پل ہے جسے صراط کہتے ہیں، وہ باغ سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ ناظرین ہمارے پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال مکمل ہوا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی جانب۔ پہلے راؤنڈ کا دوسرا سوال ہائی اسکول کی ٹیم سے میں کروں گا، یہ ہمیں بتائیں کیا کوئی پل صراط سے گزرے بغیر بھی جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں، ہر شخص کو اس پر سے گزرنا ہے، جنت کا یہی راستہ ہے۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ سب کو اسی پل صراط سے گزرنا ہوگا، کوئی بھی پل صراط سے بغیر گزرے جنت میں نہیں جا سکتا۔ ناظرین ہائی اسکول کی ٹیم نے جواب درست دے دیا ہے۔ ابھی میں سوال کروں گا دوسرے راؤنڈ کا دوسرا سوال مانور پبلک اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں حوض کوثر کیا چیز ہے؟ یہ ایک ہال ہے جس کی مشک یعنی کستوری کی ہے، یاقوت اور موتیوں پر جاری ہے، دونوں کنارے سونے کے ہیں، ان پر موتیوں کے گنبد نصب ہے، ان کے برتن آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ مانور پبلک اسکول کی ٹیم نے جواب درست دے دیا ہے۔ ناظرین ہمارا دوسرا سوال جاری ہے پہلے راؤنڈ کا۔ ابھی میں پہلے راؤنڈ کا دوسرا سوال ڈائمنڈ پبلک اسکول کی ٹیم سے کروں گا، یہ ہمیں بتائیں حوض کوثر کا پانی کیسا ہوگا؟ جواب، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا، جو اسے ایک مرتبہ پیے گا پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے۔ ہمارے پہلے راؤنڈ کے 2 سوال مکمل ہوئے۔ آئیے ہم تیسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلے راؤنڈ کا تیسرا سوال ہائی اسکول کی ٹیم سے میں کروں گا، یہ ہمیں بتائیں حوض کس سے عطا کیا جائے گا؟ جواب، یہ حوض اللہ عز و جل نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ ابھی میں سوال کروں گا مانور پبلک اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں کیا جنت اور دوزخ پیدا ہو چکی ہے یا پیدا کی جائیں گی؟ جنت اور دوزخ پیدا ہو چکی ہیں اور ہزاروں برس سے موجود ہیں۔ جی ہاں، جنت اور جہنم پیدا ہو چکی ہیں اور ہزاروں برس سے یہ موجود ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ میں سوال کروں گا ڈائمنڈ اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں جنت کیا ہے؟
जवाब जन्नत एक मकान है जो अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाया है। जी हाँ, जन्नत एक मकान है जो अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाया है। आपका जवाब दुरुस्त है। आइए नाज़रीन, हम पहले राउंड के चौथे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। पहले राउंड का चौथा सवाल हाई स्कूल की टीम से मैं करूंगा। यह हमें बताएं, क्या जन्नत में इंसानों के अलावा भी कोई होगा? जन्नत में अल्लाह अज़्ज़ व जल के नेक बंदों के अलावा इनकी खिदमत के लिए होरो गुलमा होंगे। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। अब मैं सवाल करूंगा महानूर की टीम से। यह हमें बताएं, सबसे कम दर्जा के सबसे कम दर्जे के जन्नती को क्या मिलेगा? सबसे कम दर्जा वाले जन्नती को भी बागात, तख्त, हूरें और खुदा मिलेंगे। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। पहले राउंड का चौथा सवाल डायमंड स्कूल की टीम से मैं करूंगा। यह हमें बताएं, हजरत मालिक अलैहिस्सलाम कौन है? जवाब दारोगा जन्नत यानी जन्नत का निगरान है। जवाब दोबारा दीजिए। हजरत मालिक अलैहिस्सलाम कौन है? जवाब दारोगा जहन्नम यानी दोज़ख का निगरान है। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। ये दारोगा जहन्नम यानी दोज़ख के निगरान हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। नाज़रीन, हमारे पहले राउंड के 4 सवालात मुकम्मल हुए। पहले राउंड का हमारा ये आखिरी सवाल मैं करने जा रहा हूँ। पहले राउंड का आखिरी सवाल हाई स्कूल की टीम से मैं करूँगा। ये हमें बताएं, जहन्नम तो अजाब की जगह है, फिर उसमें फरिश्ते कैसे आ सकते हैं? जवाब फरिश्ते इसमें अजाब देने के लिए होंगे, सहने के लिए नहीं। जवाब दोबारा दीजिए। फरिश्ते इसमें अजाब सहने के लिए नहीं, देने के लिए होंगे। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। नाज़रीन, हाई स्कूल की टीम ने हमारे पहले राउंड का जो सवालात थे उनके जवाब दुरुस्त दे दिए हैं। आइए आगे हम बढ़ते हैं महानूर की टीम की जानिब। ये हमें बताएं, जहन्नम में आग की गर्मी का अजाब सुना है, तो क्या सर्दी का भी अजाब होगा? जी हाँ, जहाँ आग से करीब होने की वजह से गर्मी का अजाब होगा, वहीं आग की दूरी से सर्दी का अजाब होगा। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। नाज़रीन, पहले राउंड का आखिरी सवाल डायमंड की स्कूल से मैं करूंगा। ये हमें बताएं, अगर नमाज की हालत में सिर्फ मुंह किबले से फेर दिया तो क्या हुक्म है? अगर मुंह किबले से फेर दिया तो जानिब है फौरन किबले के अगर मुंह किबले से फेर दिया तो वाजिब है फौरन किबले के जानिब कर ले। उस सूरत में नमाज फासिद ना होगी, लेकिन बिला ज़रूरत ये भी मुमकिन है। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। नाज़रीन इकराम, हमारा पहला राउंड मुकम्मल हुआ। तीनों टीमों में से किसी टीम ने कोई गलती नहीं की है। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। नाज़रीन, एक मरतबा हम फिर हाजिर हुए हैं। हमारा ये दूसरा राउंड जारी है। अभी दूसरे राउंड का पहला सवाल हाई स्कूल की टीम से मैं करूँगा। ये हमें बताएं, दारुए जन्नत यानी जन्नत के निगरान का क्या नाम है? जवाब दारोगा जन्नत का नाम हज़रत रिजवान अलैहिस्सलाम है। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह, हाई स्कूल की टीम ने अभी तक कोई गलती नहीं की है। दूसरे राउंड के पहले सवाल का भी जवाब दुरुस्त दे दिया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं महानूर स्कूल की टीम की जानिब। ये हमें बताएं, अगर किसी ने नमाज की यूं नियत की कि मैं 4 रकात मगरिब की या 3 रकात ज़ोहर की अदा करता हूँ, क्या नमाज हो जाएगी? जी हाँ, नमाज हो जाएगी, क्योंकि नमाज में रकात तादाद की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता अफजल ज़रूर है। जवाब दोबारा दीजिए। जी हाँ, नमाज हो जाएगी, क्योंकि रकात तादाद की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता अफजल ज़रूर है। एक मरतबा दोबारा से सवाल समाप्त फरमा लें। अगर किसी ने नमाज की यूं नियत की कि मैं 4 रकात मगरिब की या 3 रकात ज़ोहर की अदा करता हूँ, क्या नमाज हो जाएगी? जी हाँ, नमाज हो जाएगी, क्योंकि नमाज में रकात तादाद की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता अफजल ज़रूर है। आप कुछ अल्फाज़ छोड़कर जा रहे हैं, जवाब को उल्टा कर रहे हैं। जी,
ایک چھوٹی سی غلطی ہے، اگر آپ دونوں ٹیمیں متفق ہوں تو ان کا جواب درست مانا جائے. آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ مانور کی اسکول کی ٹیم نے جواب درست دے دیا ہے. آئیے ہم ڈائمنڈ پبلک اسکول کی ٹیم کی جانب بڑھتے ہیں. یہ ہمیں بتائیں، امام نے اگر کسی مخصوص شخص کے متعلق یہ قصد کر لیا کہ میں فلاں کا امام نہیں ہوں تو ایسی صورت میں اس شخص کی نماز ہوگی یا نہیں؟ اس شخص کی نماز ہو جائے گی کیونکہ اس شخص کی نماز ہو جائے گی کیونکہ امام کو نیت امامت کرنا ضروری ہے. جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے. ناظرین اکرام، ابھی تک کسی ٹیم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. ہمارا دوسرا راؤنڈ جاری ہے. دوسرے راؤنڈ کا دوسرا سوال ہائی اسکول کی ٹیم سے بھی میں کروں گا. یہ ہمیں بتائیں، مقتدی نے تکبیر تحریمہ امام سے پہلے ختم کر لی تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اگر مقتدی نے تکبیر تحریمہ کا لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا اور اکبر امام سے پہلے ختم کر لیا تو نماز نہیں ہوگی. جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے. اب میں سوال کروں گا مانور پبلک اسکول کی ٹیم سے. یہ ہمیں بتائیں، جو رکوع میں سبحان ربی العظیم کا عظیم صحیح ادا نہ کر سکے وہ کیا پڑھے؟ اسے چاہیے کہ وہ سبحان ربی الکریم پڑھے. جی ہاں، اسے چاہیے کہ وہ سبحان ربی الکریم پڑھے. آپ کا جواب درست ہے. ناظرین، ابھی تک کسی ٹیم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں ڈائمنڈ اسکول کی ٹیم کی جانب. یہ ہمیں بتائیں، امین الامت لقب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو دیا تھا؟ حضرت ابو عبید بن جرح. جی ہاں، حضرت ابو عبید بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لقب دیا تھا. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں ناظرین اکرام ہائی اسکول کی ٹیم کی جانب. یہ ہمیں بتائیں، مواخات کسے کہتے ہیں؟ ہجرت مدینہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا تھا، اسے مواخات کہتے ہیں. جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے. ناظرین، ابھی میں سوال کروں گا مانور پبلک اسکول کی ٹیم سے. یہ ہمیں بتائیں، قانونی وراثت کا نزول کب ہوا؟ قانونی وراثت کا نزول 3 ہجری میں ہوا. جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے. ناظرین اکرام، ابھی میں سوال کروں گا ڈائمنڈ پبلک اسکول کی ٹیم سے. یہ ہمیں بتائیں، قرآن پاک کی اس سورہ کا نام بتائیے جو پوری کی پوری دعا ہے. سورہ فاتحہ. جی ہاں ناظرین اکرام، سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو پوری مکمل ایک دعا ہے. آپ کا جواب درست ہے. ناظرین اکرام، ہم دوسرے راؤنڈ کے چوتھے سوال کی جانب بڑھیں گے. ابھی دوسرے راؤنڈ کا چوتھا سوال ہائی اسکول کی ٹیم سے میں کروں گا. یہ ہمیں بتائیں، حجر اسود پر سب سے پہلے چاندی کس صحابی نے چڑھائی تھی؟ جواب، حجر اسود پر سب سے پہلے چاندی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چڑھائی تھی. جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے. ابھی میں سوال کروں گا مانور پبلک اسکول کی ٹیم سے. یہ ہمیں بتائیں، بدن کی زکوٰۃ کسے کہا جاتا ہے؟ بیماری کو بدن کی زکوٰۃ کہا جاتا ہے. جی ہاں، بیماری کو بدن کی زکوٰۃ کہا جاتا ہے. آپ کا جواب درست ہے. ابھی میں سوال کروں گا ڈائمنڈ پبلک اسکول کی ٹیم سے. یہ ہمیں بتائیں، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشے کے اعتبار سے کیا تھے؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشے کے اعتبار سے ساربان تھے. جی ہاں، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشے کے اعتبار سے ساربان تھے. آپ کا جواب درست ہے. ناظرین، ہمارا دوسرا راؤنڈ مکمل ہونے جا رہا ہے. دوسرے راؤنڈ کا آخری سوال ہائی اسکول کی ٹیم سے میں کروں گا. یہ ہمیں بتائیں، غزوہ عسرت کس غزوہ کو کہا جاتا ہے؟ جواب، غزوہ تبوک کو غزوہ اسد کہا جاتا ہے. جواب دوبارہ دیجیے. غزوہ تبوک کو غزوہ اسود کہا جاتا ہے. غزوہ تبوک آگے غزوہ تبوک کو غزوہ اسود کہا جاتا ہے. جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے. اب میں سوال کروں گا مانور پبلک اسکول کی ٹیم سے. یہ ہمیں بتائیں، ان اسلامی مہینوں کے نام بتائیے جن میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لڑائی سے منع فرمایا. محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج. جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے. ناظرین، ہمارا پہلے راؤنڈ کا آخری سوال ڈائمنڈ پبلک اسکول کی ٹیم سے میں کروں گا. یہ ہمیں بتائیں، وہ کون سے نمازی ہیں جن سے پہلے کوئی اذان نہیں ہوتی؟ نماز عید الفطر،
नमाज ईद अल अज़हा, नमाज जनाजा, नमाज इस्तिस्का। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। नाजरीन, हमारा दूसरा राउंड भी मुकम्मल हुआ। दोनों राउंडों में किसी टीम ने कोई गलती नहीं की है। आइए हम आगे बढ़ते हैं आउट ऑफ सिलेबस की जानिब। जो हमारी टीम ने इन टीमों को तैयारी करने के लिए 5वीं क्लास की इस्लामियात की बुक दी हुई थी, अभी हम इनसे सवालात करेंगे किताब में से। नाजरीन इकराम, हमारे 2 राउंड मुकम्मल हुए। अभी हम इन तीनों टीमों से सवाल करेंगे आउट ऑफ सिलेबस में से। हाई स्कूल की टीम से अभी मैं सवाल करूंगा, ये हमें बताएं, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन नार का तर्जुमा बताएं। जी, आपका टाइम जवाब का सिर्फ 10 सेकंड है। जी, आपका टाइम मुकम्मल हुआ, आपने जवाब नहीं दिया। अभी मैं सवाल करूंगा महानूर पब्लिक स्कूल की टीम से, ये हमें बताएं, रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब का तर्जुमा बताएं। जी, नाज़रीन इकराम, 2 टीमों ने अपने सवालात के जवाब नहीं दिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं तीसरी टीम की जानिब। डायमंड पब्लिक स्कूल की टीम हमारे साथ मौजूद है। अभी इनसे मैं सवाल करूंगा, ये हमें बताएं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद का तर्जुमा बताएं। ए अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर रहमत नाजिल फरमा, जिस तरह तूने रहमत नाजिल फरमाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर। बेशक तू तारीफ़ के लायक बड़ी बुजुर्गी वाला है। बरकत नाजिल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, जिस तरह तूने बरकत नाजिल फरमाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर। बेशक तू तारीफ़ के लायक बड़ी बुजुर्गी वाला है। जी हाँ, नाजरीन इकराम, आपने जवाब सुना। डायमंड पब्लिक स्कूल की टीम ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। तो आज की हमारी जो विनर टीम है वो डायमंड पब्लिक स्कूल की टीम है। मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा, इनको भी, इनके उस्ताज़ा इकराम को भी। जो बकाया 2 टीमें अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने से रह गई हैं, इनको भी दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।